وہ افغانی جن کو ہم نے پالا پوسا آج پاکستان سے نفرت کرنا وہاں پر فیشن بن چکا ہے، اور پاکستانی کب سے ان کے جانی دشمن بن گئے۔ ڈیورنڈ لائن کب سے پاکستان کے لیے مسئلہ بن گئی۔ افغانستان کے اندر ایک نعرہ بہت مقبول ہے، ایک طرف ہے افغانستان، ایک طرف ہے ہندوستان، کہاں سے آیا پاکستان۔ افغانستان سے لوگ نکل کے آتے تھے اور حملہ کرتے تھے، اور پنجاب کے اندر آ کے انہوں نے لوٹ مار کرتے تھے اور دہلی تک جاتے تھے۔ یہ تمام تر چیزیں جاری رہی جب تک برطانیہ یہاں پر آیا۔ 90 کی دہائی آتی ہے، باقاعدہ طور پہ طالبان حکومت بنتی ہے، پاکستان جس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ ہم نے بھارت کو ہرانا ہے، افغانیوں کو سمجھانا ہے، پاکستان کو جتوانا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ وہ افغانی جن کو ہم نے پالا پوسا، پناہ دی، گھر دیے، کھانا دیا، ہسپتال دیے، حکومت کرنا سکھائی، فنڈ دیے، کرکٹ سکھائی، وہی لوگ ہمارے خلاف کیوں ہو گئے؟ وہی افغانی جو کبھی پاکستان کا دم بھرتے تھے، آج پاکستان سے نفرت کرنا وہاں پر فیشن بن چکا ہے، اور بھارت کو سپورٹ کرنا ان کی خودداری اور پشتون خود ارادیت کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ آخر یہ تبدیلی کیسے آئی، اور پاکستانی کب سے ان کے جانی دشمن بن گئے، اور افغانی پاکستانیوں کو کب سے ناپسند کرنے لگ گئے؟ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی پردے کے، کچھ سوالوں کے آج جواب ڈھونڈیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیورنڈ لائن کی۔ آخر یہ ڈیورنڈ لائن کب سے پاکستان کے لیے مسئلہ بن گئی؟ جب سے افغانستان معرض وجود میں آیا، اس کے ہمسائے میں ایران اور ہندوستان تھے، تو افغانستان کے اندر ایک نعرہ بہت مقبول ہے، ایک طرف ہے افغانستان، ایک طرف ہے ہندوستان، کہاں سے آیا پاکستان۔ جب اس ہندوستان کے اوپر تاج برطانیہ کی حکومت تھی، تو تب بھی افغانستان کی جانب سے کافی دراندازی کا سامنا رہتا تھا۔ اس دراندازی کو روکنے کے لیے تاج برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ یہ پشتون قوم ہے، یہ کافی لڑاکا ہے، اور یہی اصل حملے کرنے کا موجب بنتی ہے۔ اور جب افغانستان سے پنجاب کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اگر ہم مغل سلطنت کے ٹائم پہ بھی دیکھیں تو یہی معاملہ ہوتا تھا کہ افغانستان سے لوگ نکل کے آتے تھے اور حملہ کرتے تھے، اور پنجاب کے اندر آ کے انہوں نے لوٹ مار کرتے تھے اور دہلی تک جاتے تھے، اور جیسے ہی برسات آتی تھی اور برسات کے آنے سے پہلے یہ تمام لوگ یہاں سے نکل کر واپس افغانستان چلے جاتے تھے۔ یعنی کہ افغانیوں کے خون میں شامل ہے پنجاب کے اوپر حملہ کرنا، لوٹ مار کرنا، پنجاب کو کھانا اور واپس چلے جانا۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر افغانیوں کو کبھی بھی یہ برا نہیں لگتا کہ ہم نے پنجاب کو کچھ برا کہا ہے یا پنجاب کے اوپر ہم نے حملہ کیا ہے، وہ اس کو اپنا حق سمجھ کر جاری رکھتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جاری رہی جب تک برطانیہ یہاں پر آیا۔ برطانیہ نے ایک انالیسس کیا اور فیصلہ کیا کہ جو پشتون قوم ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے، اور افغانستان کے جو مختلف علاقے ہیں، ان کی جو مختلف قومیتیں ہیں، ان کو پروموٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جائے۔ تو اس دوران افغانستان کی حکومت نے تاج برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ تھا ڈیورنڈ لائن کا۔ اس ڈیورنڈ لائن کے اندر کیا ہوا کہ پشتون کی آبادی 3 حصوں میں تقسیم کی گئی۔ 2 حصے تاج برطانیہ کے حصے میں آ گئے، اور ایک حصہ خاص طور پر افغانستان کے پاس چلا گیا، اور مسلسل جو بھی حکومت افغانستان میں بدلتی رہی، اس حکومت نے تاج برطانیہ کے ساتھ اپنا یہ جو معاہدہ ہے یہ برقرار رکھا، اور 3 دفعہ اس معاہدے کی توثیق ہوئی، کیونکہ تاج برطانیہ اس معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے افغانیوں کو اچھی خاصی رقم ادا کرتے تھے، اور اس رقم کے تفعیل یہ تمام لوگ سکون سے اپنے ہی علاقے کے اندر بیٹھ جاتے تھے کہ ہمیں محنت مزدوری کیے بغیر اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس تمام تر صورتحال کو آگے لے کر چلنے کی۔ اسی دوران بات آتی ہے 1947 کی۔ 1947 میں جب پاکستان بننے کی بات آتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی افغانیوں کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا معاہدہ تو تاج برطانیہ کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ بالکل بھی نہیں۔ ہم یہ جو ڈیورنڈ لائن والا تصفیہ ہے، اس کو ہم حل نہیں کریں گے، بلکہ جو ہمارا علاقہ برطانیہ کے پاس تھا ہم اس کو واپس لیں گے، اور وہ ایریا بنتا تھا اٹک تک کا۔ تو تاج برطانیہ نے کہا کہ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، جو آپ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر چکے ہیں
3 دفعہ آپ اس کی توثیق کر چکے ہیں، تو اب یہ جو صوبہ ہے یا جو علاقہ ہے یہ پاکستان کا حصہ بنے گا، مگر افغانستان نے اس کو نہیں مانا، جس کے بعد فیصلہ ہوا کہ افغانستان جو کہ اس وقت NWFP کہلاتا تھا، وہاں پر ایک ریفرینڈم کروایا جائے، اور اس ریفرینڈم میں پتہ چل جائے گا، لوگوں کی دل کی آواز سامنے آ جائے گی کہ آخر یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا افغانستان کے ساتھ۔ اس وقت 99.99 لوگوں نے جو کہ قبائلی اور مقامی پشتون تھے وہ باہر نکلے، ایک بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے خان عبدالغفار خان اور باچا خان کے جو باقی ان کی جو کمپین تھی اس کو انہوں نے ایک سائیڈ پر رکھا، اور سائیڈ پر رکھنے کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور کہا کہ ہم قائد اعظم کے ساتھ ہیں اور قائد اعظم کے ساتھ ہی مل کر چلنا چاہتے ہیں، جس کے بعد تاج برطانیہ کی یہ مجبوری بن گیا کہ اس ایریے کو NWFP کو، جو کہ آج کل خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، اس کو پاکستان کے اندر شامل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جتنے بھی افغانستان کے حکمران تھے انہوں نے کبھی بھی ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے ایک تعصب ان کے خون میں شامل ہو گیا، اور انہوں نے پختون قوم پرستی کو مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، مگر پاکستان کے جو پختون تھے اور پشتون تھے وہ پاکستان کے ساتھ لائل رہے۔ حالانکہ کچھ فاٹا اور پاٹا کے علاقے تھے، وہاں پر بہت سارے لوگ کبھی افغانستان چلے جاتے تھے یا افغانستان سے پاکستان آ جاتے تھے، یہ ان کی آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر ان کی جو وابستگی تھی، جو معاملات تھے، وہ پاکستان کے ساتھ برقرار تھے۔ اس دوران حکومت آتی ہے داؤد شاہ کی۔ داؤد شاہ ایک پختون قوم پرست حکمران تھا، اور حکمرانی کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان کے ساتھ ایک ایسی جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کیا جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنا تھا۔ اس نے سوویت یونین اور بھارت کے ساتھ مل کر 2 طرفہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کا پلان بنایا، اور کہا کہ ہم سوویت یونین کی مدد سے 1000 ٹینک، اینٹی ایئرکرافٹ گنز اور ہیوی مشین گنز ہم بارڈر کے اوپر تنصیب کریں گے۔ دوسری جانب سے بھارت جو ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا، اور اس حملہ کرنے کے ساتھ بھارت کے پاس کشمیر آ جائے گا، اور افغانستان کے پاس اس کا اٹک تک کا ایریا آ جائے گا، اور پاکستان صرف بلوچستان، پنجاب اور سندھ تک محدود ہو کے رہ جائے گا، اور پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس تمام تر صورتحال کا پاکستان کو اندازہ ہو گیا، اور پہلی دفعہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ افغانیوں کو ان کی ہی زبان میں اب جواب دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی حکمران آتا تھا وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی باؤنڈری کے اندر دراندازی کرتا تھا، پاکستان کے شہریوں کو شہید کر کے چلے جاتے تھے ان کے لوگ، یا ہماری افواج کے اوپر حملہ کرتے تھے، مگر پاکستان ان تمام تر چیزوں کو ہمیشہ برداشت کرتا رہ گیا۔ لیکن جب پہلی دفعہ ان کی حکومت نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد رہے یہ وہی وقت تھا جب پاکستان 2 لخت ہو چکا تھا، اور پاکستان 71 کی جنگ جو ہے بھارت سے ہار چکا تھا، اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک سامنے آ چکا تھا، اور پاکستان ٹوٹ چکا تھا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو مزید تقسیم کا نشانہ بنایا جائے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت اپنے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے اب جو بھی کرنا ہے پاکستان کے حق میں کرنا ہے، اور افغانیوں کو جواب دینا ہوگا۔ تو یہ پہلی باری تھی کہ پاکستان نے براہ راست افغانستان کے معاملات کے اندر دراندازی شروع کی، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے جس میں حکمت یار اور سراج الدین حقانی جیسے لوگ تھے، ان تمام کو پاکستان بلایا، ان کو یہاں پر پڑھایا، اسکالرشپ دیے، ان کے کاروبار کروائے، ان کو پناہ دی اور ان کو سپورٹ کیا۔ اس دوران داؤد شاہ کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس داؤد شاہ کی حکومت کو بچانے کے لیے سوویت یونین افغانستان کے اندر آ گیا۔ اسی سوویت یونین کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکہ اس خطے میں در آیا، اور پاکستان کو ایڈ دی گئی، اور پاکستان نے افغان مجاہدین کو فل ٹائم سپورٹ کیا اور ان کو ٹرین کیا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں سے مجاہدین کی ایک بڑی کھیپ افغانستان گئی، جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف بھرپور جو ہے اپنا کردار ادا کیا۔ اس دوران وہاں پر جو پشتون قوم پرست تھے اور ان کے جو لوگ تھے وہ بھرپور طریقے سے متحرک رہے اور طالبان حکومت کے خلاف رہے۔ یہ تمام تر صورتحال 20 سال چلی، اور 20 سال چلنے کے بعد 90 کی دہائی آتی ہے، اور اس 90 کی دہائی میں باقاعدہ طور پہ طالبان حکومت بنتی ہے، اور یہ پہلی حکومت تھی جو کہ پاکستان جس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئیں
پاکستان ان کو سپورٹ نہیں کرتا تھا بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور بھارت باقاعدہ طور پہ جو بھی موجودہ حکومت ہوتی تھی اس کو سپورٹ کرتا تھا۔ تو طالبان نے جب اپنی حکومت شروع کی اور اس حکومت کے اوپر الزامات لگنا سٹارٹ ہو گئے کہ یہ القاعدہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور القاعدہ کو سپورٹ کرنے کے ساتھ پوری دنیا میں دہشت گردی کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو یہ لوگ اوریجنیٹ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس وقت صرف ایک پاکستان تھا، سعودیہ اور UAE، یہ 3 ملک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ اس کے علاوہ کسی بھی ملک نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایون اقوام متحدہ نے بھی افغانستان کو عبوری حکومت کے طور پہ تقسیم کیا تھا، نہ کہ ذمہ دار حکومت کے طور پہ تقسیم کیا تھا۔ تو جیسے جیسے طالبان کے اوپر الزامات لگتے رہے تو اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ نے اور UAE نے اپنی جو افغانوں کے جو سفیر تھے ان کے ملک کے اندر، ان کو ملک بدر کر دیا اور کہا کہ ہم افغانوں کی حکومت کو نہیں مانتے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک تھا جو کہ افغان مجاہدین کی حکومت کو تسلیم کرتا تھا، اور وہ تھا پاکستان۔ اب جیسے جیسے پابندیاں بڑھ رہی تھی، پاکستان کے اوپر پریشر بڑھ رہا تھا۔ اس دوران 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، اور 9/11 کے واقعے میں امریکہ اس خطے میں آ جاتا ہے دوبارہ پھر سے، اور بھرپور طریقے کے ساتھ افغانستان کے اندر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان کو اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ یہاں پر قبضہ کرنے یا حکومت کرنے نہیں آیا۔ امریکہ کو بے شک 10 سال بعد، 15 سال بعد یا 20 سال بعد جانا ہے، وہ اس خطے سے جائے گا، تو ہمیں یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنی ہوگی۔ تو پاکستان نے دوبارہ پھر سے طالبان کو سپورٹ کیا، اور سپورٹ کرنے کے ساتھ ان کو اپنے پاس پناہ دی، اور ساتھ ہی ساتھ 40 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی، ان کو کھانا دیا، اپنے ہسپتال ان کے لیے کھول دیے، اپنے اسکول ان کے لیے کھول دیے، اپنا پورا ملک ان کو دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں، جہاں کاروبار کرنا چاہیں، محنت مزدوری کریں، وہ وہاں پر آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں پاکستان کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع ہو چکے تھے کہ امریکہ پاکستان کے ذریعے افغانستان کے اوپر حملے کر رہا ہے، اور پاکستان اس پوری صورتحال میں افغانستان کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی مجبوری بن چکی تھی کہ پوری دنیا امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی، تو پاکستان کس طرح امریکہ کا ساتھ نہ دیتا، ورنہ پاکستان کا حال بھی وہی ہوتا جو کہ افغانستان کا ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان نے ایک بڑی پریکٹیکل اپروچ کی، اس پریکٹیکل اپروچ کے نتیجے میں یہ صورتحال سامنے آئی کہ ہم نے طالبان کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا، اور آہستہ آہستہ اس علاقے میں جب امریکہ نے دیکھا کہ ہم اب اس خطے سے جانے والے ہیں یا ہم نے کبھی نہ کبھی جانا ہے، تو انہوں نے جو مقامی قیادتیں تھیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو مقامی قیادتیں سامنے آئی جس میں حامد کرزئی سے لے کے اشرف غنی کی حکومتیں تھیں، وہ تمام لوگ اس عرصہ میں بھارت کے اندر رہے، اور وہ بھارت کے منظور نظر تھے، وہاں پہ انہوں نے اسکالرشپس حاصل کی تھی، وہاں پر پڑھتے رہ گئے تھے، وہ بھارت کے قریب تھے، اور پاکستان نے افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا تھا، اور وہ لوگ افغان مجاہدین کے ستائے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر ایک اوورآل انوائرمنٹ بنا کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، بھارت ہمارا دوست ہے، مگر ان کی مجبوری تھی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا، کیونکہ افغانستان ٹریڈ کے لیے پاکستان کا مرہون منت ہے۔ افغانستان کی ٹریڈ پاکستان کے بغیر بالکل نہیں چل سکتی، اس لیے ان کے دل تو بھارت کے ساتھ تھے، مگر مجبوراً ان کو پاکستان کے ساتھ بھی ہاں کرنا پڑتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ جو ہے وہ بھی چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان بھرپور طریقے سے رہے، کیونکہ پاکستان کے بغیر افغانستان کے اندر امن نہیں ہو سکتا۔ اب اس 20 سال کے دورانیے میں پاکستان نے بھرپور طریقے سے افغان طالبان کو سپورٹ کیا، مگر جو عوام تھے وہ موجودہ حکومت کو سپورٹ کرتے تھے، امریکہ کو سپورٹ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ پاکستان کے خلاف ہو گئے، اور یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو بھارت کی مشینری تھی وہ اس بھرپور طریقے کے ساتھ چلی کہ بھارت کی جو 17 کونسل خانے تھے انہوں نے وہاں پر اس بھرپور طریقے کے ساتھ کام کیا، اور ان کو باور کروایا، ان کے جو مختلف سوشل میڈیا پیجز تھے، ان کا جو میڈیا تھا، وہاں پر انویسٹمنٹ کی، باور کروایا گیا کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے، پاکستان آپ کو کھا رہا ہے، پاکستان آپ کے نام کے اوپر ڈالر لے رہا ہے، مگر افغانیوں کو بدلے میں کچھ نہیں مل رہا، بدلے میں افغانی مر رہے ہیں۔ جس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں پر ایک ایسی پوری جنریشن تیار ہوئی جو پاکستان کو اپنے تمام تر حالات کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی امریکہ کی گورنمنٹ یہاں سے گئی، اس کے بعد فوری طور پر جو حکومت آئی وہ افغان طالبان رجیم عبوری حکومت تھی۔ یہ اتنی غیر مقبول حکومت تھی کہ عوام کے اندر ان کی پذیرائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ شمالی اتحاد کے تھے، ازبک تھے، تاجک تھے، مختلف علاقوں کے تھے۔ یہ تمام لوگ پشتون قوم پرست تھے، اور پشتونستان کے حوالے سے نعرے لگاتے ہوئے
وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ حکومتیں ختم ہوئی تو امریکہ یہاں سے گیا، تو پاکستان نے طالبان کی حکومت وہاں پر بنوائی، تو وہاں کے جو لوگ تھے اسی حکومت کے خلاف ہو گئے، جس کے نتیجے میں جو موجودہ طالبان رجیم تھی اس کو وہ والے فیصلے کرنے پڑے جو یہ نہیں کرنے چاہتے تھے، مگر عوام کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسے فیصلے کیے، اور وہ فیصلے کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ بھارت کی گود میں جا بیٹھے۔ اس دوران پاکستان کو افغانستان سے جو سب سے بڑا شکوہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک دہشت گردی کا مارا ہوا ملک ہے، ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں، ہم نے اپنے ملک سے ٹی ٹی پی کو نکال دیا ہے، مگر افغانستان کے اندر اسی ٹی ٹی پی کے بھرپور ٹھکانے بھی ہیں، اور وہاں پر ان کی رہائشیں بھی ہیں اور ان کے ٹریننگ کیمپ بھی ہیں۔ تو پاکستان نے جب بار بار کہا اس افغان رجیم کو اور ان کو پریشرائز کیا، ان کو بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے، لیکن افغان طالبان اپنی اسی نان پاپولیرٹی کی وجہ سے نہ اپنی عوام کے اندر مقبول ہو سکے، اور نہ ہی وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کر سکے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ افغان طالبان کے اندر زیر تحت تحریک طالبان پاکستان کے اوپر حملے کرتی رہی، ہمارے جوان، ہمارے فوجی افسر، ہمارے سیولینز، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے دوسری دفعہ فیصلہ کیا، اور اس دفعہ جو فیصلہ ہوا وہ بھرپور تھا، اور ایسی دراندازی جو پہلے ہمیشہ افغانستان کی جانب سے کی جاتی تھی اور پاکستان نے اس کو ہمیشہ سے سپورٹ کیا تھا یا نظر انداز کیا تھا، اس چیز کو نظر انداز نہ کرنے کا فیصلہ ہوا، اور پاکستان نے بھرپور طریقے سے افغانستان کے اندر جا کے اٹیک کیا، اور ایسا اٹیک کیا کہ ان کی 21 چیک پوسٹیں ختم ہو گئی اور وہ پاکستان کی فوج نے اپنے قبضے میں لے لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ افغان جو پہلے ہی پاکستان کے خلاف تھے، ایون پاکستان میں آ کے وہ کرکٹ سیکھتے رہ گئے، کھیلتے رہ گئے، لیکن جب گراؤنڈ میں سپورٹ کرنے کی باری ہوتی تھی تو یہی افغان انڈینز کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور پاکستان کے ہارنے کی دعائیں مانگتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ایون وہ پاکستان کا باؤلر یا بیٹسمین جو افغان کرکٹ ٹیم کے خلاف چلتا تھا اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ تو یہ تمام لوگ تھے جنہوں نے وقتاً فوقتاً پاکستان کے حوالے سے بہت سے نیگیٹو فیصلے کیے، اور خاص طور پہ جو موجودہ طالبان حکومت ہے، اس حکومت نے اپنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف فیصلے کیے، اور اتنے خلاف کیے کہ جا کے بھارت کی گود میں بیٹھ گئے اور وہاں پر جا کے مسئلہ کشمیر کے خلاف بات کر دی، اور کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بلکہ بھارت کا حصہ ہے، اور ہم پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ سمجھتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جب سامنے آئی تو حکومت پاکستان نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اب افغانیوں کے خلاف وہ کارروائی ہوگی جو افغانوں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، جس میں سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ وہ تمام افغانی جو 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے تھے ان تمام کو یہاں سے نکالا گیا۔ پھر جس شدت کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ ان کو نکالنے کا فیصلہ ہوا، ان تمام تر چیزوں نے بھی افغانوں کے دل کے اوپر کوئی اچھے زخم نہیں چھوڑے بلکہ برے چھوڑے ہیں، جس کے بعد پاکستان کے جرم کی جو تعداد تھی یا فہرست تھی اس کے اندر ایک اور اضافہ ہو گیا، اور پاکستان کی جو نیک نیتی تھی اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگ گیا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پشتونستان کا جو قوم پرستی کا جو نعرہ ہے وہ قبولیت پا رہا ہے، مقبولیت پا رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور فیشن کے طور پہ نعرہ چلتا ہے کہ بھارت ہمارا دوست ہے، پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے۔ یہ بھی نعرہ بہت مقبولیت پاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی فیکٹ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے میچ کے اندر براہ راست دکھائی دیتے ہیں، اور اب صورتحال یکسر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ افغانستان اپنے ہر جرم کا یا ہر نقصان کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شروع ہو چکا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ تمام افغان پاکستان کے خلاف ہو چکے ہیں، بہت سارے افغان ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے نرم جذبات رکھتے ہیں، مگر ان کی بات کو دبا دیا جاتا ہے اور ایسی باتوں کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے جو کہ بھارت نواز ہوتی ہے یا امریکہ نواز ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتوں میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ہم نے پاکستان کے امیج کو سپورٹ کرنا ہے، اور وہ افغان جو پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، جس سے آہستہ آہستہ وہ تمام افغان جو پاکستان کے خلاف نفرت میں باولے ہوئے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور بھارت کو اپنا دشمن سمجھیں گے، کیونکہ اس وقت بھارت کی ایک ہی خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑ پڑے، جس سے پاکستان نقصان میں جائے گا اور فائدہ ہوگا صرف بھارت کا۔ تو ہم نے بھارت کو ہرانا ہے، افغانیوں کو سمجھانا ہے، پاکستان کو جتوانا ہے۔